نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، ہم نے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے کیا ہے۔ اس سے پہلے درس میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک دفعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کچھ مالدار قسم کے لوگ وہ آئے، اور اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مزدور اور غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آ کر کے کہنے لگے کہ محمد، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ پہلے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھائیے، ان کے رہتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب ارشاد فرمایا تھا وہ تو آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا اپنے محبوب کو کہ نہیں، آپ کو ان غریبوں کو اپنی مجلس سے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مکہ کے لوگ آئے تھے، ان کے دل کے اندر اپنی دولت کو لے کر، اپنے عہدے اور منصب کو لے کر بہت زیادہ گھمنڈ اور بہت زیادہ تکبر تھا۔ یہ تکبر کی علامت ہے کہ پہلے غریبوں کو اٹھاؤ پھر ہم بات کریں گے، غریبوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو آج کی آیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور ان کی تفسیر بیان کی جائے گی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقیقت اور دولت کی حقیقت بیان فرمائی کہ انسان تو جس دنیا پر ناز کرتا ہے اور جس دولت پر گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، اس دولت کی اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، ذرا اس کو سن لے اور سمجھ لے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کے ذریعے سے اور ایک قصے کے ذریعے سے دنیا کی حقیقت سمجھائی۔ واقعہ کیا ہے؟ پہلے میں واقعہ سنا دیتا ہوں، بعد میں آیات کا ترجمہ کر لیں گے۔ واقعہ یہ ہے میرے عزیزو، ملک شام کے رملہ نامی شہر کے اندر ایک بستی تھی جو ایک نہر کے کنارے پر واقع تھی۔ اس بستی کے اندر دو نوجوان رہتے تھے، ایک مسلم ایک غیر مسلم، اور دونوں دوست تھے۔ دونوں آپس میں بہت گہرے دوست، باغ میں جاتے، کھاتے پیتے، موج اڑاتے۔ کبھی کبھی ان کے درمیان مذہب کو لے کر کے بھی بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جو مسلمان تھا یہ اپنے دوست سے کہتا تھا کہ بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نوازا، بہت دولت دی اور تمہیں بہت زیادہ باغات دیے ہیں، تمہارے پاس کھجوروں کا باغ ہے، انگور کا باغ ہے، اور اس باغ کے اندر پانی کا بھی انتظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد بھی بہت دے رکھی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نوازا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، تم مالدار آدمی ہو، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کرو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو۔ تو کبھی کبھی اس طرح مذہب کو لے کر ان کے درمیان بات چیت ہوتی تھی۔ یہ جو غریب مسلمان تھا وہ بار بار اس کو یہ بات سمجھاتا، بھائی اللہ نے تمہیں بڑا مالدار بنایا، بہت کچھ دیا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کرو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں تو دے گا ہی، دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بھی بہت کچھ عطا کرے گا۔ اس پر اس کا جو دوست تھا مالدار غیر مسلم، وہ کہتا تھا بھائی دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے، تم جو کہتے ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ میں اس کو مانتا ضرور ہوں،
میں اس کو مانتا ہوں کہ ہمارا مالک وہی ہے، ہمارا خالق وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی مانتا ہوں، دوسروں کو بھی مانتا ہوں۔ تو اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے اتنی دولت کیوں دیتا، اتنے باغات کیوں دیتا؟ مجھے تو اللہ نے بڑا نوازا، اور تم غریب ہو میرے مقابلے میں، حالانکہ تم اس کو مانتے ہو۔ اور جہاں تک آخرت کی بات ہے، تو اول تو آخرت پر میرا ایمان نہیں، میں نہیں مانتا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، لیکن اگر بہرحال آخرت آئے گی بھی تو جس طرح اس نے مجھے دنیا میں دیا، دنیا سے زیادہ وہ مجھے آخرت میں دے گا۔ اس پر جو اس کا غریب دوست تھا مسلمان، وہ اس کو سمجھاتا، بھائی دیکھو، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ دنیا میں کسی کو مال اور دولت کا دینا اس کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے میرے عزیزو۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، کیونکہ وہ سب کا پالنہار ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سارے اس کے بندے ہیں۔ روزی کا وعدہ اس نے لے رکھا ہے، پالنے کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے، تو دنیا میں تو وہ سب کو دیتا ہے، کسی کو کم دے گا، کسی کو زیادہ دے گا، لیکن دنیا کے اندر کسی کو مال اور دولت کا دینا یہ اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہے، اس سے راضی بھی ہے۔ دنیا تو اللہ سب کو دیتا ہے، جس سے خوش ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے خوش نہیں ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے اس کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ لیکن اس کے راضی اور ناراض ہونے کی علامت اور معیار کیا ہے؟ وہ ہے ایمان اور اچھے اعمال۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، لیکن ایمان اور اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس کے خوش ہونے کی اور راضی ہونے کی جو علامت ہے، جو معیار ہے، وہ ایمان ہے، مال اور دولت نہیں ہے۔ مال اور دولت کا ملنا اگر اس کے راضی ہونے کا معیار ہوتا، علامت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے نبی اور پیغمبر اس حالت میں انہوں نے زندگی گزاری کہ کئی کئی دن تک ان کے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں نہ رکھتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں، ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر سے بڑا تو کوئی نیک ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات ڈالے، بیوی اور بچے اور زمین اور جائیداد اور باغات اور جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، سب کچھ ختم کر دیا، سب کچھ۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام چیزیں ان سے چھین لی، کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا؟ نہیں، اللہ ان سے ناراض نہیں ہے۔ سب کچھ چھیننے کے باوجود بھی اللہ ان سے ناراض نہیں، ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، بعد میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر نواز دیا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کی نظر میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چہیتے اور لاڈلے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن حالت کیا ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آتی ہے، 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اماں عائشہ سے پوچھا، امی جان، جب 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا، کبھی کوئی ایک آدھ کھجور مل جاتی، کبھی کوئی پڑوسی دودھ بھیج دیتے تھے ہدیے میں، حضور کے پاس دودھ پی لیتے، پانی پی لیا، کھجور مل گئی ایک آدھ، وہ کھجور کھا لی، تھوڑا بہت دودھ مل گیا اور دودھ پی لیا، اس طرح گزارا ہو جاتا تھا۔ اور جس گھر میں حضور رہتے تھے، وہ اتنا چھوٹا سا ایک کمرہ تھا کہ اس میں 2 آدمی مشکل سے سو سکتے تھے۔ ارے کائنات کا سردار، جس کے صدقے تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا اور چہیتا، اور اس حالت میں زندگی گزر رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا؟
کیا اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں تھا؟ نہیں، اللہ راضی تھے، اللہ خوش تھے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو، دنیا کے اندر مال اور دولت کا ملنا میرے راضی اور ناراض ہونے کا معیار نہیں ہے۔ دنیا تو میں ان کو بھی دیتا ہوں جن سے راضی ہوتا ہوں، ان کو بھی دیتا ہوں جن سے ناراض ہوتا ہوں۔ دنیا کا مل جانا میرے راضی اور ناراض ہونے کا معیار نہیں، معیار ہے ایمان، معیار ہے اچھے اعمال۔ جو مجھے ایک مانے گا، میری عبادت کرے گا، مجھ سے ڈرے گا، بس یہ معیار ہے، میں اس سے راضی ہوں، اس سے خوش ہوں، چاہے اس کے پاس دنیا ہو یا دنیا نہ ہو، یہ معیار ہے۔ تو وہ اس کا جو مسلمان دوست تھا وہ اس کو سمجھاتا، بھائی دیکھو، دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، مجھ سے خوش ہے۔ وہ مسلمان دوست اس کو سمجھاتا، بھائی دیکھو، ایسا بھی ہو جاتا ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے یہ ساری دولت چھین لے اور مجھے عطا فرما دے، اور مجھے دے یا نہ دے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آج تم امیر ہو، کل کے غریب بن جاؤ، ایسا ہوتا ہے۔ ایک آدمی آج امیر ہے، کل کو غریب بن گیا، آج حالات اچھے ہیں، کل کو حالات خراب ہو گئے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اتفاق سے ایک دفعہ یہ رات کو سویا ہوا تھا، رات میں کوئی زلزلہ آیا اور اس کا سارا باغ وہ تباہ برباد ہو گیا۔ صبح کو جب یہ اپنے باغ کے اندر پہنچا تو اس نے دیکھا میرا سارا باغ گرا پڑا ہے۔ تو اس وقت افسوس کے ساتھ کہنے لگا، میرے دوست نے صحیح کہا تھا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا، کہ اگر یہ دنیا میرے پاس نہ بھی رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، میری آخرت تو بچ جاتی۔ بس یہ واقعہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس کا ترجمہ سنیں آپ۔ اللہ کہتے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، میرے محبوب آپ ان دو لوگوں کی مثال بیان کیجئے، لوگوں کو سنائیے، جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے تھے، اور ان کو ہم نے کھجور سے گھیر رکھا تھا۔ 2 باغ ہیں، اندر انگور کے باغ ہیں اور چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے درمیان ہم نے کھیتی بھی بنا رکھی تھی، اندر اور بھی زیادہ کھیتیاں تھی، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ وغیرہ۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، دونوں باغ بھرپور طریقے سے پھل دیتے تھے اور ان میں کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی، یعنی ہر فصل اور ہر بار کا جو موسم ہوتا تھا پھل فروٹ کا، وہ خوب بھرپور طریقے سے پھل لاتے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی، یعنی پھل فروٹ کے باغات بھی ہیں، انگور وغیرہ کے، اور جی کھجور کے باغات بھی ہیں، اور بہت زیادہ بھر بھر کر وہ باغ آتے بھی تھے، اور درمیان میں ایک نہر بھی تھی پانی وغیرہ سینچنے کے لیے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اللہ کہتے ہیں اس کے پاس بہت دولت تھی، ہم نے بڑی دولت سے نوازا تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، ایک دن وہ اپنے دوست سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، ارے دیکھو مجھے مال کے اعتبار سے بھی اللہ نے تم سے زیادہ رکھا ہے، اولاد کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوط بنایا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور تم اس اللہ کو مانتے ہو پھر بھی غریب ہو۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اور ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا حال یہ کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرتا تھا۔ تو باغ میں داخل ہو کر کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ میرا کبھی ختم ہو سکتا ہے، یہ تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا، میں ہمیشہ مالدار رہوں گا، ہمیشہ میرے حالات ایسے ہی رہیں گے، کبھی حالات بدل نہیں سکتے۔